بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، راولپنڈی کے مقتدر حلقوں میں موجود اعلیٰ سطحی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے ساتھ ڈیل بنانے، ان سے NRO حاصل کرنے یا ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے اب صرف 48 گھنٹوں کا وقت باقی ہے۔ اگر 15 اکتوبر کی صبح تک قوم کو عمران خان کی خیریت سے آگاہ نہ کیا گیا تو پاکستانی عوام اور پاکستان تحریک انصاف کا سرپرائز موجودہ چنتخب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں صرف پاکستان میں موجود پاکستانی عوام ہی نہیں بلکہ سمندر پار پاکستانی قابل فخر اوورسیز پاکستانی اور خاص طور پر ان کا کردار اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا جو شنگھائی کانفرنس کے موقع پر بین الاقوامی اداروں کو، متعلقہ ممالک کو اور دیگر ممالک کو عمران خان سے متعلق اہم ترین پیغامات بذریعہ ای میلز بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جسے ایک بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے، جس کا باقاعدہ طور پر اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے آغاز ہو چکا ہے۔ اسی دوران پاکستانی خفیہ ادارے کی انتہائی اہم ترین رپورٹ بھی سامنے آئی ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے متعلق، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ SCO کانفرنس سے چند دن پہلے اس رپورٹ کا سامنے آنا بڑا معنی خیز ہے۔ اس کی تفصیلات بھی رکھیں گے آپ کے سامنے۔ دوسری جانب اسلام آباد کے باخبر حلقے یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا علی امین گنڈاپور کی تقریباً 72 گھنٹوں بعد عمران خان سے متعلق جو ہنگامی بیان بازی ہے، کیا اسے دیوانے کی بڑھ قرار دینا چاہیے یا پھر موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی بڑا الٹیمیٹم؟ آج پہلے پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کے حوالے سے جو ان کی قیادت ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی اور مرکز کی، اس میں اختلافات کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں کہ علی امین گنڈاپور اور جو مرکزی قیادت ہیں بیرسٹر گوہر اور دیگر لوگ، وہ ایک پیج پر نہیں ہیں 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے احتجاج کے حوالے سے۔ مگر پھر اچانک سے گنڈاپور صاحب کا ایک پیغام آتا ہے اور پھر اسی دوران شیخ وقاص اکرم صاحب کا بیان سامنے آتا ہے کہ اگر آپ نے چنتخب حکومت کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو، مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو وارن کیا گیا، انہیں الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر آپ نے 15 اکتوبر کی صبح تک عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دی، عمران خان کے وکلاء میں سے کسی کو، عمران خان کے ڈاکٹرز میں سے کسی کو یا پھر عمران خان کے خاندان کے کسی فرد کو، تو پھر ہم ہر صورت آئیں گے، ڈی چوک آئیں گے اور آپ کو بڑا سرپرائز دیں گے۔ پورے ملک کے اندر دیگر جن جگہوں پر بھی احتجاج تھے وہ مؤخر کر دیے گئے، وہ ملتوی کر دیے گئے، اور تمام پوری پاکستانی قوم کی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی، عام عوام کی کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت ہیں ڈی چوک پر، اور خاص طور پہ اس سے پہلی رات 14 اکتوبر رات 12 بجے تک اگر عمران خان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خیریت کی اطلاع نہیں آتی۔ اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اور MKM کی جانب سے آج کچھ مطالبات سامنے آئے اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جس سے یہ معاملہ تو واضح اور صاف نظر آ رہا ہے کہ فی الوقت یہ معاملہ جو ہے وہ مکمل طور پر فارغ ہو چکا ہے، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کا ذرائع کے حوالے سے اس مطالبے کا سامنے آنا کہ 31 اکتوبر تک اب اس معاملے کو مؤخر کر دیا جائے اور ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، اس مسودے کے اوپر وعدہ کیا جائے، ہمارے ساتھ طے کیا جائے کہ 15 اکتوبر سے پہلے ہماری آپ عمران خان سے ملاقات کروا رہے ہیں، اس کے بعد ہی ہم صرف اور صرف یہ احتجاج کی کال جو ہے وہ ملتوی کر سکتے ہیں۔ ہوا کیا، جمعیت علماء اسلام کا آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ آپ کو یاد ہوگا، آج سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ایک خبر میں نے آپ کے سامنے، کوئی تقریباً 18 دن گزر گئے ہیں، ایک خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے پچھلی مرتبہ جب یہ اسمبلی کے اجلاس تک بلا لیے گئے تھے، قومی اسمبلی سینٹ کا، اور کہا تھا کہ جناب تیاریاں پوری ہیں، ہم ترمیم پاس کرنے جا رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر اور پھر ان کا انکار، اس کے بعد یہ معاملہ رک گیا، اور میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جناب کہ JUI کی جو ترمیم ہے، جو ان کی خواہش ہے کرنے کی، جو ان کے پاس ہے مسودہ جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، وہ اگر سامنے آ جائے تو یہ ترمیم تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خود ہی رکوا دے گی۔ اور ہوا کیا، اب جب یہ مسودہ سامنے آیا ہے تو کچھ اہم ترین سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ 24 ترامیم تجویز کی گئی ہیں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے، اور جس میں سرکاری نجی سطح پر
1 जनवरी 2028 से सूद का खात्मा है। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आइनी बेंच के हवाले से उन्होंने बात की है कि चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जज पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जज पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। और फिर कि आइनी बेंच को आइनी तनाज़ात या तशरीह का इख्तियार तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ अपील जो है सूबाई आइनी बेंच के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में होगी। और फिर 19वीं तरमीम का खात्मा, 18वीं तरमीम की मुकम्मल बहाली, आर्टिकल 38, 203, 243 कसास और दीद के हवाले से बाकी सारी चीज़ें। और आखिर पे एक तजवीज़ है इसी मुसद्दे के अंदर जिस पर पाकिस्तानी मीडिया बात नहीं कर रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी मानी खेज़ है। कहते हैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब इसमें तजवीज़ करते हैं कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की असर-नो तकर्री और तोसी की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से ली जाए। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की असर-नो, इससे क्या मुराद है? असर-नो के पहले अगर हो भी गई है तो दोबारा से एक तशरीह इसकी ये है। कुछ लोग तो ये बात कर रहे हैं ना कि आइंदा आने वालों के मुतल्लिक बात है। वो कह रहे हैं मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की असर-नो तकर्री और तोसी की मंजूरी भी पार्लिमानी कमेटी से ली जाए। वही पार्लिमानी कमेटी जिसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हम भी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे, अपोजिशन के लोग भी होंगे। जो पार्लिमानी कमेटी आप आइनी अदालत के लिए जो है वो आइनी अदालत की जो है वो तरमीम पेश करने के लिए जो आपने बना रखी है ना, जिसके ये इजलास हो रहे हैं, अगला इजलास जिसका 17 अक्टूबर को है, कह रहे हैं जनाब कि पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली तश्कील दें। एक तो ये कमेटी है। अगले स्टेप के तौर पर कि पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली तश्कील दें, जबकि सिफारशात जो है वो सदर को भेजी जाएँ। यानी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकर्री के इख्तियार के हवाले से भी JUIF ने बात की है। फिर कुछ दीगर चीज़ें भी हैं इस्टेब्लिशमेंट में तैनातियों के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी का ऑफिस है उसके मुतल्लिक भी कुछ लोगों का ये दावा किया जा रहा है कि उसको ख़त्म करने की बात की गई है। और कहा गया है कि अगर वहाँ पर ख़त्म नहीं करना तो नेवी और एयर फोर्स के जो लोग हैं उन्हें जो है वो वहाँ पर लाया जाए। अब मामला जनाब हो गया है, किसी और तरफ को रुख कर लिया है मामले ने। अदलिया के साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब अब बात कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी। अच्छा, दूसरी जानिब MKM के वफ्द ने जनाब मुलाकात की है शहबाज शरीफ से। उन्होंने भी एक अहम मुतालबा कर दिया जिस पर पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी परेशान होगी। उन्होंने आइन के आर्टिकल 140A से मुतल्लिक मुजवज़ा बिल बिकाया तरमीम में शामिल करें। और जनाब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहा यह जा रहा है जनाब कि इसके अंदर बल्दियाती इदारे जो हैं उनमें इख्तियारात के हवाले से बातचीत की गई है MKM की जानिब से कि हमें उसमें इख्तियारात चाहिए। और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के पास है ये मुसवदा। और फिर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमती वफ्द कराची जा रहा है आज। उनके मरकज़ में इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, आज़म नज़ीर ताड़र, ख्वाजा साद रफ़ीक, ठीक है, ये शामिल होंगे वफ़द के अंदर। और जनाब इसहाक डार साहब इसकी सरबराही करेंगे। फ़ारूक सत्तार, अमीनुल हक और कामरान टेसोरी साहिबान होंगे। अब इन तमाम तर चीज़ों का मकसद और मतलब क्या है? एक तरफ JUI और फिर MKM, यानी कि ये मामला अभी कम से कम 17-18 तारीख को तो तय नहीं होने वाला। इसी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इशारा किया है कि आप जनाब अब इस मामले को ना रोक दें 31 अक्टूबर तक, और आइनी तरमीम का मामला 31 अक्टूबर तक आप मौखर कर दें। और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेंगे, हमें एतमाद में नहीं लेंगे, इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। और अब मज़ीद मुशावरत हम आपके साथ 31 अक्टूबर के बाद करेंगे। और उस सूरत में करेंगे वो भी कि जब आप हमारी इमरान खान से मुलाकात की हमें इजाज़त दें। जो पाबंदी आपने लगा रखी है वो ख़त्म करें। अभी भी आपके पास वक्त है, क्योंकि 15, 16 और 17 ये तारीख़ें हैं जनाब इस्लामाबाद के अंदर टाइट सिक्योरिटी की। 15 और 16 को SCO कॉन्फ्रेंस है ना, और 17 को एक दिन और फ़ौज तैनात रहेगी मेहमानों ने, क्योंकि वापस भी जाना होगा। 15 को इशाइया है रात को, और 16 को फिर ये कॉन्फ्रेंस है। तो PTI ये कह रही है जनाब कि आज 13 अक्टूबर है और कल 14 अक्टूबर है। अच्छा खासा टाइम है, आपके पास 48 घंटे हैं। वही 48 घंटे जिसकी जानिब मैंने जिक्र भी किया कि जो ज़राए दावा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सब पास इमरान खान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, जो कि मजबूरी है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा जिनके बग़ैर ये सिस्टम इस वक्त किसी तौर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इशारा किया है उस जानिब भी। उमर अयूब ने भी कहा कि आप चाहते हैं कि आइनी तरमीम ले आएँ, हम मंजूर कर लें। ऐसा नहीं होगा। पैसों की ऑफ़र भी दी जा रही हैं, दीगर चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بولے جناب کہ ہم تو عوام سے بھی تجاویز مانگ رہے ہیں، یعنی معاملہ گیا نا کھو کھاتے، اب اچانک آپ کو عوام بھی یاد آ گئے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم تو، میں نے اپنے ٹویٹ میں شیئر کر دیا ہے، عوام بھی جناب اس کے اوپر اپنی تجویز دے دیں۔ اب آپ کو عوام یاد آ گئی ہے کہ جناب ہم ججز تقرری میں پارلیمنٹ کا، عدلیہ کا، قانونی برادری کا کردار چاہتے ہیں، کیونکہ اب ایک طرف تو کہاں وہ پوری اپوزیشن کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے، پاکستان تحریک انصاف کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ بات کر رہے ہیں جب پتہ چلا نا معاملہ پھنس گیا، اب کہہ رہے ہیں جی عوام بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے دے دیں۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی تو 15 اکتوبر کو ہم ہر صورت اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم، انہوں نے جناب کہا کہ ہمارا احتجاج ایس سی او کے حوالے سے نہیں ہے۔ پارٹی نے پنجاب میں احتجاج کا شیڈول جاری کیا تھا، جس کے مطابق ملتان اور ساہیوال میں 11 کو احتجاج کیا گیا۔ شیڈول کے تحت 13 تاریخ کو ہم نے احتجاج ختم کرنا تھا اور اسلام آباد میں ہم نے گرینڈ احتجاج کی کال دینی تھی۔ یہ بات تو پہلے سے طے تھی اور پہلے بھی ریکارڈ پر موجود ہے، یہ چیزیں ہم نے شیئر کر رکھی تھی۔ اور عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے ہم نے عدالت سے اجازت مانگی ہے، مگر حکومت نے یہ ملاقاتیں بند کر دی ہیں، وکلا کی بھی، ان کی بہنوں کی بھی۔ ملاقاتوں پر پابندی سے ہمارا عمران خان کے ساتھ رابطہ ختم ہو کے رہ گیا ہے، اور اس دوران یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ٹھیک سلوک نہیں ہو رہا۔ ایسی خبروں کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کا بیان جو آ رہا ہے، جو کہ جنگ جیو گروپ کے اندر چھپ رہا ہے، جس پر کل ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی کی تھی، آپ کے گوش گزار رکھی تھی، اس کو شیخ وقاص اکرم نے بھی کہہ دیا کہ ہم ان کی کسی بھی بات کے اوپر کوئی یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یک طرفہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بانی سے 14 تاریخ تک ملاقات کی ہمیں اجازت دے دے، اگر اجازت دے دیتی ہے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے 48 گھنٹے کے اندر تو ٹھیک ہے، ہم 15 کو اسلام آباد نہیں آئیں گے، لیکن اگر یہ اجازت نہ دی گئی تو 15 کو ہم آئیں گے اسلام آباد، اور جماعت کی سیاسی کمیٹی میں شامل 98% ارکان کی رائے احتجاج کے حق میں ہے۔ 100 میں سے 98%، یعنی کسی ایک آدھ بندے نے اختلاف کیا۔ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ شاید یہ اختلاف جو ہے یہ گنڈا پور صاحب نے کیا ہے، اور لیکن گنڈا پور صاحب نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا جناب کہ فوری جواب دے وفاقی حکومت، عمران خان کی خیریت سے متعلق خدشات ہیں، اولین ترجیح ہے عمران خان کی خیریت میرے لیے مقدم ہے، اولین ترجیح ہے ان کے ڈاکٹروں کو، وکلا کی ٹیم کو فوری ملاقات کی اجازت دی جائے، عمران خان کی بہنوں کو، دیگر کارکنان کو فوری رہا کیا جائے، ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے، اور سابق وزیر اعظم کی خیریت کے بارے میں ہماری تشویش دور کی جائے۔ یہ ایک ایسے وقت میں بیان سامنے آیا جب یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان کے سیل کی، جیل کے اندر ان کی بجلی جو ہے وہ بند ہے، منقطع ہے، جیل مینول کے مطابق سہولتیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ بات کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم احتجاج نہ کریں تو ہماری آپ کروا دینا ملاقات۔ دوسری جانب وہ حربہ ان کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ عمران خان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ بڑھا سکیں۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ عمران خان کی بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ بی بی کو اڈیالہ جیل سے جیلم منتقل کر دیا گیا کہ کہیں جو ہے وہ کوئی اس قسم کی فرمائش نہ آ جائے، یا کوئی ایسا چانس نہ بن جائے، یا یہ نہ کہہ دیا جائے کہ چلیں جی عظمیٰ خان اور علیمہ خان جو ہیں ان کی عمران خان سے جیل کے اندر ملاقات کروا دی جائے اور پھر ان کے ذریعے کو بیان جاری کر دیا جائے۔ علیمہ خان، عظمیٰ خان کو اڈیالہ جیل سے جیلم منتقل کر دیا گیا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے جناب جگہ کم تھی اڈیالہ جیل کے اندر، پہلے بھی 500 لوگ ہم وہاں کر چکے ہیں، اور دھرنے کے دن ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر جناب مسلسل 2 دفعہ ان کا ریمانڈ دیا جاتا رہا، پہلے بھی ریمانڈ دیا 2 دن کا، پھر 2 دن کا مزید دے دیا، اور مزید بھی مانگ رہے تھے جسمانی ریمانڈ، لیکن اب عدالت نے انہیں کر دیا جوڈیشل، پہلے اڈیالہ جیل، وہاں سے پھر اب انہیں جیلم بھجوا دیا گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب موصوف بھی بولے کہ جو آئینی ترمیم کرنے والے نمائندے ہیں وہ چوری شدہ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ چلیں شاہد خاقان عباسی صاحب کو سچ بولنے کی توفیق ہوئی، وہ کم سے کم یہ بات کر رہے ہیں۔ اور کراچی کے اندر بھی جناب 5 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلسے اور جلوسوں پر پابندی عائد، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں دیگر بڑے شہر اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت کے علاوہ جو دیگر 4 جو صوبائی دارالحکومت ہیں، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف، آج اس بات کا امکان تھا پولیٹیکل کمیٹی بیٹھے گی اور احتجاج کا اعلان کرے گی۔ کراچی کی قیادت پہلے ہی کہہ چکی کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بھی لیں جناب۔ آپ مریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی
پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی اپنی صوبائی حکومت ہے انہیں کہا جناب آپ بھی ذرا جلسے جلوسوں کے اوپر پابندی لگا دیں کیونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور ہم ووٹ کو عزت دے رہے ہیں. یعنی یہ اگلی نسلیں ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جناب بڑی جد و جہد کی جمہوریت کے لیے. ان کتابوں میں موجود ہے, ان اخبارات کے اندر موجود ہے وہ جد و جہد, وقتاً فوقتاً ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں. تو جناب یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.